نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، پچھلے بیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لگ کر جو ایک خالی زمین تھی جہاں آپ کی اونٹنی پہلے بیٹھی تھی، اس کے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ بات کرو اور یہ زمین خرید لو۔ حالانکہ وہ یتیم بچے ایسے ہی مفت دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ جائے یا اللہ کا گھر یہاں پر تعمیر ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تیار نہ ہوئے، بلکہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ وہ زمین خریدی جائے اور پھر وہاں پر جو ہے مسجد کی تعمیر کی جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیمت دے کر وہ زمین خریدی اور پھر اس کی تعمیر میں بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ اپنے ہاتھوں سے آپ نے پتھر اٹھائے اور وہ مسجد کی تعمیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اور قیامت تک کے انسانوں کو بتایا کہ اپنے دین کی بقا کے لیے اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی سوسائٹی میں جب تم پلان کرو تو پہلا پلان جو ہے وہ مسجد کا، اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں مسجد کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آدمی صرف نماز کے لیے آئے گا اور نماز پڑھ کر چلا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ مسجد ہی سب کچھ ہوتی تھی۔ وہ مسجد بھی تھی، وہ مدرسہ بھی تھی، وہ خانقاہ بھی تھی، اور جو قیدی آتے تھے ان کو وہاں ستونوں سے باندھ کر رکھا جاتا تو وہ جیل بھی تھی، اور پھر مسائل بھی سکھائے جاتے تھے، اور پھر وہ عدالت بھی تھی کہ وہاں پر فیصلے ہوتے تھے۔ گویا سب کچھ جو ہے وہ مسجد ہی تھی۔ تو وہاں مسجد کی تعمیر کروائی جو مسجد نبوی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا، بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا، جو تاریخ انسانی کا ایک عجیب اور غریب رشتہ تھا کہ نہ خون کا تعلق ہے، نہ حسب و نسب کا تعلق ہے، نہ وطن کا تعلق ہے، تعلق ہے تو صرف ایمان کا تعلق ہے، اور ایمان کے تعلق کی بنا پر کالا گورے کا بھائی بن رہا تھا، غریب امیر کا بھائی بن رہا تھا، ہاشمی خزرجی کا بھائی بن رہا تھا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو سب سے مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، یہی وہ رشتہ ہے جو مشرقی کو مغربی کا اور عربی کو عجمی کا بھائی بناتا ہے۔ اور اس رشتے کا انصار میں بڑا جوش تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور انصاری کو بلاتے اور فرماتے جاؤ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور یہ رشتہ صرف خانہ پوری کا رشتہ نہیں تھا بلکہ انصار نے پوری خوش دلی سے اس رشتے کو قبول کیا، اور مہاجروں کو اپنی دولت، اپنی زمین، اپنے گھر میں تصرف کا ایسا ہی اختیار دیا جیسے حقیقی بھائیوں کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتا دیکھو میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے آدھا تم لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو تمہیں پسند ہیں بتاؤ میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لو۔ اور اسی طرح اپنی ساری چیزوں میں انہوں نے حصہ لگایا کہ انصاری اور مہاجر بھائی بھائی ہو گئے، اور کہا آدھی زمین تم لے لو۔ کوئی کہتا اگر تمہیں کاشتکاری کرنا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کاشتکاری میں کروں گا، اس میں سے جو پیداوار ہوگی وہ آدھا میرا ہوگا اور آدھا تمہارا ہوگا۔ ذرا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ان باتوں کا سننا اور سنانا تو آسان ہے لیکن ان پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی ہے جو اپنے خون
پسینے کی کمائی کو کسی پر مفت دے دینے کو آمادہ ہو جائے، انداز لگائیے کہ کیسا بھائی چارے کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، کہ انصار نے کمال کر دیا اپنی قربانی اور ایثار کا اور اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ لیکن قربان جائیے مہاجر پر، وہ بھی یہ کہے کہ نہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم تو ہمیں بازار کا رستہ بتا دو تاکہ ہم وہاں جائیں اور محنت کر کر اپنا حلال رزق حاصل کریں۔ عبد الرحمن بن عوف جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، اور تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ وہ دور بھی آیا کہ جب ان کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو اتنا بڑا قافلہ کہ ان کے قدموں کے اس سے زلزلہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا زلزلہ آیا کیا، دیکھو معلوم کرو، تو پتہ چلا کہ عبد الرحمن کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی، اس طرح انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بھائی ہو۔ علی بے انتہا خوش ہو گئے کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا یہودیوں کے ساتھ جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان سے بھی اور جو مدینے میں یہودی تھے، اس لیے کہ یہودیوں کا ایک ہولڈ تھا اس وقت میں، تجارت پر ان کا قبضہ تھا، زراعت پر ان کا قبضہ تھا، پراپرٹی پر ان کا قبضہ تھا، تو ان کو قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہودیوں اور منافقوں ہی سے نقصان پہنچا ہے، اس لیے قرآن کریم میں ان بدبختوں کا کثرت سے ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق، ان کی علامتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں اور کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان کی مذمت کی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست پر قربان کہ آپ نے ایک معاہدہ تیار کیا، اور وہ معاہدہ ہوا 3 مشہور قبیلے جو ہے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، اور بھی تھے نصارہ کے بھی تھے، لیکن یہ 3 مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو معاہدے کی اہم باتیں کیا تھیں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر اس معاہدے پر قائم رہنا ہے جو معاہدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور جس قبیلے کا قیدی ہوگا اس قبیلے کو پیسہ دے کر اس کو چھڑانا ہوگا۔ قصاص اور خون بہا جو پہلے جیسا تھا اسی طرح اس کو رکھا گیا اس معاہدے میں بھی، اور فرمایا ظلم اور فساد میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ ایک عام مسلمان کو پناہ دینے کا ویسا ہی حق حاصل ہوگا جیسا اعلیٰ مرتبے والے کو ہے، یعنی جو اعلیٰ مرتبے پر ہے یا سردار ہے، جیسے اس کو کسی کو پناہ دینے کا حق حاصل ہے، ایسے ہی ایک عام مسلمان کو بھی اس کا حق حاصل ہوگا۔ اور جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، کسی مشرک کو بھی پناہ نہیں دی جائے گی۔ جنگ کے موقع پر یہودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ نبی کا دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو یہود کو نبی کی مدد لازم ہوگا، اور نبی کی اجازت کے بغیر معاہدے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جب چاہیں جب معاہدہ ختم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ معاہدے کے ختم کے لیے نبی کی اجازت ضروری ہوگی، اور مسلمان کسی سے صلح کر لیں تو پھر یہود کو بھی اس کو ماننا ہوگا، اور کسی بھی جھگڑے اور اختلاف کی شکل میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، یعنی اختلاف اور جھگڑے کی شکل میں فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا۔ اسی طرح نماز کا حکم تو پہلے ہی آ چکا تھا، اور نماز جو ہے پڑھی جاتی تھی، لیکن اس طرح نہیں پڑھی جاتی تھی جس طرح ابھی پڑھی جاتی ہے۔ ہر نماز میں 2 رکعت تھیں۔ اس کے بعد یہ حکم آیا
فرمایا کہ سفر میں تو 2 ہی رہیں گی، لیکن حضر میں یعنی جب آپ مقیم ہیں تو فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 فرض ہوں گے۔ اب مسئلہ آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے، کہ جب نماز کا وقت ہو تو کیسے جمع ہو۔ لوگ سورج کو دیکھ کر، سائے کو دیکھ کر، غروب کو دیکھ کر جمع ہو جاتے تھے، زوال کو دیکھ کر جمع ہوتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو امامت فرماتے۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ کس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے، تو پھر مشورہ کیا گیا، کسی کی کچھ رائے، کسی کی کچھ رائے، کسی نے کہا کہ آگ جلا دیا کریں، کسی نے کہا کہ ناقوس جو بانسری کی طرح ہوتا ہے نماز کا وقت ہو تو اس کو بجا دیا جائے۔ لہذا مختلف رائے آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں آئیں اور آپ خاموش رہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہا کہ وہ ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اذان سنائی جو ابھی تک مجھے یاد ہے، اور وہ اذان انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو سنا دو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی وہی خواب دیکھا جو حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا تھا، اور وہی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا، اور اس طرح اذان کی شروعات ہوئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن بنے جنہوں نے اذان دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت، جو کہا وہ سنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کسی دوسرے نے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما دیا اور منظور کر دیا تو وہ بھی سنت ہے۔ ایک اور واقعہ مدینے میں یہ ہوا کہ ہجرت کے بعد 4 مہینے تک مدینے میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، یا تو پیدا نہیں ہوا، اور اگر پیدا ہوتا تو پیدا ہوتی مر جاتا۔ تو یہودیوں نے غدر مچا دیا کہ اب ہم نے سحر کر دیا ہے، اب ہم نے جادو کر دیا ہے، اب ان میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ لڑکا پیدا ہوا تو نسل باقی رہے گی نا، تو ہم نے جادو کر دیا ہے کہ اب ان میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو بی بی اسما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں، وہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچے کی پیدائش ہوئی، اور اس کا نام عبداللہ بن زبیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن زبیر کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تہنیک جو کہتے ہیں کہ چبا کر ملائم کر کر بچے کے تالوں میں لگائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک فرمائی، اور لوگوں نے عبداللہ کو لے کر پورے مدینے میں چکر لگایا اور نعرہ لگایا۔ یہود جو ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے سحر کر دیا، یہاں پر اس کا رد ہو گیا۔ اسی طرح ہجرت کے دوسرے سال میں ایک واقعہ اور ہوا، اور وہ قبلے کی تبدیلی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پر ہمیشہ غلبہ طاری رہتا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ ہو جائے، تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا پوری ہوئی، اور قرآن کی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آپ کی تمنا پوری ہوئی اور قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا، اور نماز ہی کے دوران جو ہے قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اسی طرح اہل صفہ چبوترے کا قیام بھی یہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا، اور یہ وہ چبوترا تھا جس پر صحابہ کی 70 یا 72 یا 80 صحابہ اور بعض کہتے ہیں 400 بھی مستقل وہاں قیام فرماتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو، ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو، مسائل کو سیکھتے رہتے، گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان
مہمان کہلاتے، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، خباب بن عرط، حضرت بلال، اور اسی طرح سلمان فارسی، زید بن خطاب، حذیفہ بن یمان، یہ بڑے بڑے صحابی بھی جو ہے وہاں پر قیام فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا یہ مہمان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بھوک سے بے حال ہو گئے تو آپ جو ہے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سوچا کہ بات کرتے کرتے ان کے ساتھ جائیں گے تو یہ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے سوال تو نہیں کیا کہ سوال کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتایا اور وہ چلے گئے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بتایا اور چلے گئے۔ پھر اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ دیکھ کر بھاگ گئے کہ یہ بھوک سے بے حال ہو کر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے اور جب گھر میں تشریف لے گئے تو پوچھا کہ کچھ ہے، تو کسی نے بتایا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے وہ آیا ہوا ہے، تحقیق کی کہ وہ صدقے اور زکوٰۃ کا تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات مجھ پر بڑی گراں گزری، لیکن کلمہ پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، نبی کو مانیں گے، نبی کی مانیں گے، حالات چاہے جو ہو جائیں۔ بہرحال ایک دودھ کا پیالہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کو بلا رہے ہیں جن کی تعداد 70 یا 80 ہے، بھلا یہ ایک دودھ کا پیالہ کیسے سب کو پورا ہوگا؟ لیکن حکم مانے بغیر چارہ کار نہیں تھا، گئے اور بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ ہی سے کہا کہ ان کو پلاؤ۔ اب انہوں نے پلانا شروع کیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح سب کو پلایا اور سب نے دودھ پی لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، پوچھا ابو ہریرہ کون بچا؟ کہا اللہ کے نبی آپ اور میں۔ کہا ابو ہریرہ پی، میں نے پیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور پی، میں نے اور پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پی، میں نے اور پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پی۔ کہا اب نہیں پیا جاتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، ایک پیالہ 70 یا 80 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو صحابہ اس طرح مدینے میں ہیں، اور مدینے کے یہودی اور مکہ کے منافق اور مشرکین یہ لوگ مستقل رابطے میں ہیں، اور یہ مستقل جو ہے دشمنی کے پلاننگ کر رہے ہیں، اور ان کی اسلام سے دشمنی جو ہے دن دنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں اور خباثتوں سے بے خبر نہیں تھے کہ آپ کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں، کہ آپ تو حالات پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ خود صحابہ کا خون بھی کھولتا تھا کہ کفر کے علمبرداروں سے دو دو ہاتھ کرنے کو ان کے جذبات مچلتے تھے، لیکن ان کو بار بار یہی تلقین کی جاتی تھی کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی روحانی تربیت ہو جائے، ان کی اخلاقی کمزوریوں کو دور کر دیا جائے، ان کے اندر امیر کی اطاعت کی عادت ڈال دی جائے، اور ایثار اور قربانی کو یہ اپنا شعار بنا لیں اور نفس پر حکمرانی کرنا سیکھ جائیں اور ویسے بن جائیں جیسے اللہ بنانا چاہتا ہے۔ تو ان کو ہمیشہ صبر کی تلقین کی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، اور جب واقعی وہ ویسے بن گئے جیسے اللہ انہیں بنانا چاہتا تھا، ان کی راتیں عبادتوں سے معمور ہو گئیں، ان کے دن خدمت خلق میں، خدمت قرآن میں گزرنے لگے، ان کے اخلاق ایسے ہو گئے کہ ملائکہ ان کے اوپر رش کرنے لگے اور ان کے دلوں کا تزکیہ ہو گیا۔ ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی ساری لذتیں بے قیمت ہو گئیں، اور ان کے دلوں میں شوق آخرت کا شعلہ پوری قوت سے بھڑک اٹھا۔ تو اب انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔
کہ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، یقیناً وہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔